اچھا تو میں آپ کو یہ ذرا سا ایک سمپل اس میں الفاظ میں وہ کر دیتا ہوں. یہ چیئر ہے میرے پاس. کیا یہ آج میں اس پہ بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہوں, اگلے سال کیا اس کی چینج ہو جائے گی ویلیو؟ ڈیٹوریٹ ہوگی لیکن کام وہی دیتی رہے گی. بٹ میرے پاس ایک مشین ہے جس کا پہلے سال میں آؤٹ پٹ آتا ہے 1000 یونٹس, دوسرے سال میں آؤٹ پٹ آتا ہے 800 یونٹس, تیسرے سال میں 600 پہ 400 پہ 200. ادھر اس جبکہ یہ چیئر ہے, اس کے اوپر آج بھی بیٹھ کے میں اپنی کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہوں اور اپنی دکان چلاتا ہوں, اور اگلے سال بھی اسی طرح سے اس پہ بیٹھ کے دکان چلاؤں گا. ہاں اس کا تھوڑا سا ذرا وہ شاید لیدر اکھڑ جائے یا وہ, لیکن یہ جو کنٹریبیوشن ہے اس کا وہ میرے بزنس میں کم نہیں ہو رہا. تو اس لیے میرے لیے یہ دیکھتے ہوئے نیچر آف ایسٹ, نیچر آف ڈیٹوریشن, یہ دیکھتے ہوئے میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ اس کے لیے کون سا میتھڈ رائٹ میتھڈ ہوگا. سنس اس کی ویلیو ہر سال ایک ہی ہے میرے لیے, مور اور لیس کنٹریبیوشن ایک ہے, تو میں اس کو اسٹریٹ لائن پہ کروں گا. وہ مشین ہے, اس میں مجھے سگنیفیکنٹلی آئی نو کہ وہ کم ہو رہا ہے, اس کی آؤٹ پٹ کم ہو رہا ہے, تو وہ ریڈیوسنگ بیلنس پہ ہو. مطلب پہلے سال زیادہ ڈپریشیٹ ہو رہا, اگلے سال اور تھوڑا کم ہو رہا, پھر کم, اس طرح سے. کلیئر؟ باقی جو آپ کا پرپوزل تھا 2 questions پر ٹیبل, آئی تھنک کہ وہ تھوڑا سا ذرا چیلنجنگ ہو جائے گا گیون دا ٹائم, بٹ آئی تھنک کہ سب کو خود آگے بڑھ کے جو ہے نا یہ بات کرنی چاہیے. اچھا جی, اکروولز اور ایڈوانسز, اس کو بڑا کوئکلی ذرا دیکھتے ہیں. ہم نے ابھی بات کی تھی ادھار کی, ڈسٹریبیوٹر کا یاد ہے شروع میں چینل میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے جب ہم کیش کی بات کی, ہم نے سیل کر دی اور اس نے آگے ہمیں پیمنٹ کرنی ہے, رائٹ؟ وہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ریسیویبل. اگر ہم اب ڈسٹریبیوٹر بن جائیں اور ہم نے پیمنٹ کرنی ہے, ہمارے لیے کیا بنے گا؟ پیبل. کیا مجھے اپنی بکس میں وہ ریکارڈ کرنا ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سرٹن ہے پیمنٹ کرنی ہے میں نے, میرا سمپل پلین اینڈ سمپل میرا اکروول ہے. اچھا جی, اسی طریقے سے اگر میں ڈسٹریبیوٹر ہوں, بہت اچھا آدمی ہوں, میں نے ایڈوانس میں کمپنی کو پیسے دیے, میں نے کہا کہ جی آپ یہ رکھیں 1000 روپے, اور مجھے بھلے پروڈکٹس جو ہے نا بعد میں دیجیے گا, یہ جو آپ کی سروسز ہے نا یہ میں لیتا رہوں گا, آپ پیسے رکھیں. کیا یہ میرا ایسٹ ہے؟ ڈسپیوٹیڈ ایسٹ, ڈسٹریبیوٹیڈ ایسٹ. آپ مطلب ڈسٹریبیوٹر کا ایسٹ ہے, کمپنی کی لائبلٹی. ایگزیکٹلی, اس لیے کہ کمپنی نے اس کے اگینسٹ کچھ دینا ہے, ڈسٹریبیوٹر نے تو پیسے دے دیے, تو اس کا وہ ایڈوانس ہے, تو ایڈوانس بیلنس شیٹ میں آئے گا ایسٹ کی طرف, اور جو اکروول ہے وہ پیبلز کی طرف آئے گا, لائبلٹیز میں آئے گا. تو سمپلسٹ وے میں دس از دی کانسیپٹ. اچھا جی, میں نے اسٹاکس لیے اور اسٹاکس لے کے جو ہے وہ فوراً ہی مطلب ظاہر ہے, کلیئر ہے کہ اس نے کہا کہ جی آپ کو 1 مہینے کے اندر پیسے دینے, اتنی اس کی ویلیو ہے, یہ 100,000 روپیز کے یہ اسٹاکس ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی انسرٹنٹی نہیں ہے. تو پلین اینڈ سمپل میں نے اپنا پیبل ریکارڈ کیا, رائٹ. بٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے اندر کوئی ایک چیز انسرٹن ہو, یا تو ٹائم کلیئر نہ ہو, اس نے وہ آگے والے نے جو سیل کر رہا ہے اس نے کہا کہ جی جب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں آپ پے کر دیجیے گا, یا پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اماؤنٹ جو ہے وہ ہم ذرا ابھی دیکھیں گے, ہم ڈیسائیڈ کریں گے, ابھی ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ اسی کتنے پیسے بنیں گے. کوئی بھی ایک چیز انسرٹن ہو سکتی ہے. تو جہاں پہ بھی ججمنٹ آ جائے کسی ایک چیز میں, تو دین یو بک اے پروویژن, وہ پھر بھی آپ کی لائبلٹی کی طرف آتا ہے, بٹ دین اٹس کالڈ اے پروویژن, کہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کو فیوچر میں یہ پے کرنا ہو سکتا ہے. تو پروڈنس بیسس پہ آپ وہ پروویژن بک کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ایک اسٹیپ نیچے لے کے آ رہا ہوں. جیسے پہلے لائبلٹی تھی, اس میں ساری چیزیں سرٹن تھیں, اماؤنٹ سرٹن تھی, ایونٹ ہو چکا تھا یعنی کہ گڈس ٹرانسفر ہو چکے تھے, اور اماؤنٹ سرٹن تھی, ٹائمنگ سرٹن تھی. کوئی تینوں میں سے ایک چیز انسرٹن ہو تو وہ پروویژن کہلاتا ہے.
नहीं 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 नहीं, उसके अंदर तो सेल भी अनसर्टेन है, उसके अंदर मोर देन वन फैक्टर इज अनसर्टेन। एक फैक्टर की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, कोई भी एक फैक्टर अगर अनसर्टेन हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, कोर्ट केस है कोई, ठीक है, उसके अंदर लॉयर ने आपको बता दिया कि जी कानून के हिसाब से हर तरीके से दिस डज नॉट गो इनटू योर फेवर, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कोर्ट डिसाइड कब करेगा, व्हेन दे विल आस्क यू फॉर दी पेनल्टी पेमेंट, ठीक है, या सेटलमेंट पेमेंट। तो आपको ये पता है कि जी ये तो मेरे फेवर में नहीं आना, और आपको ये भी पता है कि इतना इसके पेनल्टी है, लेकिन सिर्फ आपको ये नहीं पता कि कब ये पे करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रोविजन है। लेकिन अब एक स्टेप और आगे आते हैं। अब अगर वो आपको कहते हैं कि यस पेनल्टी बनी तो इट वुड बी 100,000, कब बनेगी? जब कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट क्या डिसाइड करेगा? आई एम नॉट वेरी श्योर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप कहेंगे यार ज्यादा चांसेस किसके हैं? कहेंगे यार देखो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा चांसेस उसके हैं कि ये हो जाएगा, बट देन अगेन देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स कि जिसकी बेसिस पे ना ये डिपेंड करेगा। वो क्या चीज होगी? कंटीजेंसी। आप उसमें उस केस में आप बुक नहीं करते अपनी लायबिलिटी, आप सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं अपने नोट्स में, और आप ये बताते हैं कि ये आगे जाके ये वाली पेमेंट हो सकती है, कि ये मेरे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, और दिस इज बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ दिस और दिस इवेंट, या इस तरह से। एग्जैक्टली। चलिए जी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की हम बात कर चुके। इसके एग्जांपल्स में आप देख लेंगे कि बेसिकली ये यूजफुल लाइव्स और पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये हमने बात कर ली है, तो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स क्लियर। सर जी, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ मीन्स टू एन एंड। क्या मतलब है इस बात का? ओके, साइकिल को क्लोज करता है। अकाउंटिंग कब शुरू होती है? जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, चाहे आप कोई चीज खरीदें चाहे बेचें, अकाउंटिंग विल कम इनटू प्ले। हर चीज का अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग सिंपलेस्ट वर्ड्स में क्या है? हिसाब रखना। अब फिर उसके बाद उसकी मोडालिटीज हैं, उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, राइट? बट इन सिंपलेस्ट वे अकाउंटिंग इज बेसिकली इज मीन्स टू एन एंड। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सुनिए कभी टर्मिनोलॉजी। क्या फर्क है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? क्या होते हैं ये? बिल्कुल क्लियर। ये क्लियर है सबको? आपको? आप बताएं एक दफा। मैनेजमेंट, मैं अभी बिल्कुल इसको बड़ा सिंपल रखना चाह रहा हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, अच्छा चलें इसको जरा एक स्टेप पीछे लेके आते हैं। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे? जो कोई भी अगर आप स्टॉक परचेज करते हैं तो आपके जो भी डेजिग्नेटेड एड्रेस है उस पर भी आते होंगे, कंपनी भिजवाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसको एक कानून आपको बताता है कि किस तरह आपने बनाने हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर देख रहा होता है। दीज हैव टू बी स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस। इसमें डेविएशंस नहीं हो सकते। ये एक ही तरह से एक ही स्टैंडर्ड की बेस पे बनते हैं, राइट? लेकिन एट द सेम टाइम मैं अपना डे टू डे ऑपरेशंस में मैं बहुत सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ। मुझे ये भी देखना है कि जी सेल डेली की कैसे परफॉर्म कर रही है। मुझे ये देखना है कि मेरे इन 10 स्पेसिफिक ब्रांड्स की सेल कैसे परफॉर्म कर रही है। मैंने ये देखना है ये जो 10 ब्रांड्स की सेल है, इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, मतलब इसके बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। बट दिस इज समथिंग जो मैं अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर नहीं करूंगा, या उसको उस डिटेल से अभी इंटरेस्ट नहीं है। ये तो मेरा डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसकी फॉर्मेट्स, टेम्पलेट्स किस तरह होना है ये मैं डिफाइन करूंगा।
یہ میں بتاؤں گا اپنے اکاؤنٹنٹ کو یا اپنے جو بھی میرا مینیجر بجٹنگ اینڈ پلاننگ ہوگا کہ میں اسے بتاؤں گا کہ دیکھو مجھے ڈیلی یہ رپورٹ دیکھنی ہے، تم یہ اس طرح سے بناؤ. وہ کہہ رہا ہے کہ سر وہ دیکھ لیں ذرا کمپنیز ایکٹ، وہ کیا کہتے ہیں. کمپنیز ایکٹ از سائلنٹ، وہ اس کے بارے میں نہیں بتائے گا آپ کو. تو یہ جو انٹرنل پرپزز کے لیے آپ ساری اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں، دس از آل مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. اب نام سے آپ لنک کریں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا، آپ کو ایسے یاد رکھنے کی رٹا مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کانسیپچولی اس کو آپ یہ اپنا اس کو کلیئر کریں. رائٹ. فائنینشیل اکاؤنٹنگ ایوری تھنگ ٹو ڈو ود پبلک، جو کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ سے، آؤٹ سائڈ دا کمپنی آپ جس طرح جو انفارمیشن جو ان کے لیے تیار کر رہے ہیں، دیٹس آل دی فائنینشیل اکاؤنٹنگ. آئی تھنک یہ چیزیں وہی آپ کو وہ ڈیفائن کرے گا کہ ان کے یوزرز جو ہیں انٹرنل ہیں، اس کے جو یوزرز ہیں وہ ایکسٹرنل ہیں. اچھا جی، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں جو شیئر ہولڈرس کی آپ بناتے ہیں؟ بیلنس شیٹ، پی این ایل. بیلنس شیٹ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ آج کی پوزیشن، آج کے میرے پیبلز کتنے ہیں، ریسیویبلز کتنے ہیں، میرے پاس ایسٹس کتنے ہیں، لائبلٹیز میری کیا ہیں. پی این ایل آپ کو کیا بتاتا ہے؟ کیا آپ نے ایک پاسٹ پیریڈ میں کس طرح پرفارم کیا. بالکل. فار دا ایئر، فار دا پیریڈ، یا کوئی بھی ایک پیریڈ کی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا. اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان اکویٹی کیا ہوتا ہے؟ بزنس چلانے کے لیے پیسہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے. وڈ یو ایگری؟ آپ جو پروفٹ کماتے ہیں وہ سارا پروفٹ خرچ تو نہیں کر دیتے، اس پروفٹ میں سے کچھ نہ کچھ آپ ری انویسٹ بھی کرتے ہیں. یہ ساری، اب ہم نے پہلے اکاؤنٹنگ کی بات کی. اکاؤنٹنگ از اے مینس ٹو این اینڈ. حساب تو رکھنا ہے، وہ حساب رکھ کے دکھانا بھی ہے شیئر ہولڈر کو کہ کس طرح پیسہ آیا، کس طرح اس میں واپس ری انویسٹ کیا. یہ ساری چیزیں کدھر میں دکھاؤں گا؟ وہ ہے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان اکویٹی. رائٹ. اچھا جی، ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ویئر آر یو گوئنگ ٹو فائنڈ این اماؤنٹ ریسیویبل آفٹر 2 years؟ آفٹر 2 years. Non-current assets. During a fire accident at a factory, some of the machines were damaged. The company needs to account for this loss. What should be done? A company recently obtained a license with an expiry of 10 years. How should the expense be charged in the accounts? کون کہتے ہیں ڈپریسیشن ہوگا؟ ایگزیکٹلی. زبردست. اس طرح کی چیزوں پہ صحیح جواب سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے. ویسے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب an operations manager needs to know the depreciation charge for the current year. Which financial statement should he refer? Right. تم ہم نے ویسے ان کی سجیشن تھی 2 questions پر ٹیبل، یا تو ہم اس کو اب کمنٹس کو بھی ہم تھوڑا تو بٹ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کسی اور کا کوئی اور خیال یا کوئی اس پہ سوال؟